ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ قیامہ کی چند آیات اور قرآن مقدس کی ایک اور جگہ سے ایک آیت میں نے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موت کا منظر، اور اپنی بات کا آغاز سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 پر 4 اور 30 پر 5 سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اے نبی آپ اگر مر جائیں، آپ انتقال کر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم خیر و شر کے ذریعے سے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو میرے ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نفس نہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کے اندر بھی نفس ہے، جان ہے، سب کو موت کے گھاٹ سے اترنا ہے۔ یہ کڑوا جام سب کو پی کر کے آگے گزرنا ہے، کسی کے لیے بقا نہیں۔ اگر کسی کے لیے بقا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا کہا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے، اور چہرے سے مراد یہاں اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ذو الجلال والاکرام ہے وہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، پوری دنیا، پوری کائنات درہم برہم ہونے والی ہے۔ جی ہاں، یہ جو ہم زمین کو دیکھ رہے ہیں، چلتے پھرتے ایک مضبوط زمین ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ہم جس طرح سے اس پر کام لینا چاہتے ہیں کام لے رہے ہیں۔ زمین کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین جس طرح چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ پوری زمین کو ایک روٹی بنا کر کے اہل جنت کو کھلائے گا، اور یہاں وہاں کی حدیث نہیں، صحیح بخاری کی حدیث۔ یہ جو پہاڑ ہم دیکھ رہے ہیں جو بڑا مضبوط نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے مختلف انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، کہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح سے اڑنے لگے گا۔ یہ پہاڑ پہاڑ نہیں رہ جائیں گے، یہ چٹان چٹان نہیں رہ جائیں گے، بلکہ دھول اور ذرات کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ جو آسمان ہے جو ہم مضبوط دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان بھی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں، بلکہ آسمان کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انگلیوں میں سمیٹ لے گا، اپنی انگلی میں سمیٹ لے گا۔ لہذا یہ دنیا بدلنے والی ہے، یہ زمین اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں دوسری زمین لائے گا۔ یہ آسمان آسمان نہیں رہیں گے، بلکہ دوسرے آسمان آئیں گے، اور یہ ستارے، یہ سورج، چاند سارے ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے قرآن مجید میں بالتفصیل ذکر فرمایا ہے
لہذا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی پوری کائنات میں جو بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں دوسری جو بات معلوم ہوئی میرے بھائیوں، وہ یہ کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو آ کر کے رہے گی۔ اسی مفہوم کی آیت سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 180 پر 5 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ جس طرح کے اعمال ہوں گے، نیک عمل کا بدلہ نیکی ہوگی اور برے اعمال کا بدلہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ لکھے گا اور گناہ کے مطابق اس کے اندر سزائیں عطا کرے گا۔ پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ظلم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ناحق لوگوں کو مارتے پھر رہے ہیں، ناحق لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، اور کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے والے لوگ بھی سینہ تان کر کے زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ کوئی اللہ رب العالمین کی ذات نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں آئے گا اس کی زندگی میں کہ اس کو حساب نہیں دینا پڑے گا، کوئی ایسی زندگی اور کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اس سے پوچھا نہ جائے گا اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہے بلکہ سارے کرتوت کا سارا حساب ہونا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، اور اسی کے مطابق اگر آدمی کے برے اعمال ہوں اور ظلم، تشدد، بربریت اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو ایسی صورت میں اس کو جہنم کی آگ جو ہے بھڑک رہی ہے، اللہ رب العالمین نے بھڑکا کے رکھا ہے، جہنم کی آگ اس کے لیے موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی کتنوں بھی چاہے کوشش کر لے موت سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگر تم ایک مضبوط قلعے میں بھی بند رہو تب بھی موت جب آنی رہے گی وہ آ کر کے رہے گی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آدمی کی انتہائی مدت آ جائے گی، موت کا وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ کوئی تاخیر نہیں ہونے والی ہے اور نہ ایک منٹ بھی پہلے آنے والی ہے۔ موت کی مدت جو اللہ رب العالمین کے علم کے اندر موجود ہے کہ جس کو جتنی مہلت اللہ رب العالمین نے دنیا میں دے رکھی ہے، جتنی عمر اور جتنے سال اللہ رب العالمین نے دے رکھے ہیں، اس سے ایک منٹ آگے جائے گا اور نہ ہی ایک منٹ پیچھے جائے گا۔ بالکل جس وقت اللہ رب العالمین نے آدمی کی موت لکھی رہے گی اسی وقت جو ہے موت آنے والی ہے، کوئی آدمی بچ نہ سکا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بچ نہ سکا، ہر ایک کو یہ موت کا مزہ چکھنا پڑا، یہ جو حقیقت ہے اس حقیقت سے گزرنا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ بھی اس موت کو جو ہے گلے لگائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ بھی جو ہے موت کو گلے لگائے، حضرت موسیٰ عیسیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب کے اوپر موت طاری ہوئی۔ یہ پوری دنیا کے سب سے بیسٹ ترین انسان تھے، انبیاء کی جماعت تھی، سب سے اعلیٰ و ارفع انسانوں میں ان کا لیبل تھا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے اس دنیا میں رہ کر کے وہ زندہ نہ رہ سکے، گرچہ کہ اللہ رب العالمین کے بہت محبوب ترین بندے تھے۔ نہ کوئی شہداء دنیا میں زندہ رہ سکے، نہ صالحین رہ سکے اور نہ صدیقین رہ سکے، اور برے لوگوں کا بھی لے لیجئے
کتنے ہی ایسے لوگ دنیا میں آئے اور لوگوں سے بھی باور کرانے لگے کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون تھا، نمرود تھا، جو اپنے وقت کا خدا وہ شمار کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں اور مجھے میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، لیکن ایسے خداؤں کی خدائی بھی نہ چل سکی، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کتنے ہی لوگ آئے، حامان آیا، قارون آیا، شداد جس نے زمین پر جنت بنوانے کی کوشش کی تھی وہ بھی اپنی موت کو بچا نہ سکا، بلکہ ہر طرح کے لوگ، تاریخ اور ہسٹری اس بات پر گواہ ہے کہ جو آیا اس دنیا کے اندر وہ مٹ کر کے چلا گیا، اور کوئی آدمی کے لیے بقا نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب اتنی بات سمجھ لینے کے بعد آتے ہیں موت کی طرف کہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے، سکرات موت کیا ہے، موت کی بے ہوشی کیا ہے۔ آدمی کا جب وقت آ جاتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے موت کی سختی کے حوالے سے ایک جگہ یوں بیان کیا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موت کی سختی آ گئی حق کے ساتھ، جس سے تم بھاگا کرتے تھے، جس سے تم فرار اختیار کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جو نیک اور جو ہے صالحین اور صدیقین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ، موحد لوگ، اچھے اخلاق سے زندگی گزارنے والے لوگوں کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر یہ آیا کہ ان کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس طرح سے آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے کہ جیسے سراہی پر پانی کا آخری قطرہ جو ہے لڑھک کر کے باہر نکل جاتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی نیک لوگوں کے اوپر بھی موت کے سکرات ہوتے ہیں، موت کی بے ہوشیاں اور موت کی سختی ہوا کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی گناہیں ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو دنیا ہی میں رفع دفع کرنا چاہتا ہے، عالم برزخ میں نہیں لے جانا چاہتا، حشر کے میدان میں لے جانا نہیں چاہتا، جو کہ دنیا سے بھی سخت ترین وہاں مرحلے آئیں گے۔ ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ امام الانبیاء ہیں، دو جہاں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کسی نبی کا بھی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں نمبر 1 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی تقوی والا پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ایمان والا دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سیرت اور اخلاق والا پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر آتی ہے، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری لمحہ کو یاد کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات موت طاری ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک کٹورا رکھے ہوئے ہیں، کٹورے کے اندر پانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کو، انگلیوں کو ڈبا ڈبا کر کے اٹھاتے ہیں اور اپنے چہرے پر بار بار ملتے ہیں۔ کیسی بے چینی ہوئی ہوگی، کیسی تکلیف ہوئی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اندر سے بھی بے چین ہیں اور باہری جو ہے منظر بھی یہ دکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار
پانی اس کٹورے کے اوپر جو ہے انگلیاں ڈباتے ہیں اور چہرے کو پوچھتے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کے لیے سختیاں ہیں۔ موت کی سختی کے حوالے سے اور اس کے منظر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 20 پر 6 سے 30 نمبر کی آیت تک اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کہا کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ ہرگز نہیں جب روح پہنچ جائے گی گلے کے پاس، ہنسلی تک پہنچ جائے گی، تو یہ منظر بھی بڑا بھیانک منظر ہوتا ہے میرے بھائیو۔ جب روح کھینچا جاتا ہے تو مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر گنہگار بندوں کی موت ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان لوگوں کی موت ہوتی ہے، کافر و مشرک اور بے دین کی موت ہوتی ہے، تو اس طرح سے روح کو کھینچا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ایک بالکل باریک کپڑا بھگو کر کے رکھیں، گیلا کر کے رکھیں اور کانٹے کے اوپر جو ہے اس کو ڈال دیں اور اس کو زور سے کھینچیں، کیا حالت ہوگی اس کپڑے کی۔ اسی طریقے سے جسم سے روح کو بڑے ہی دردناک طریقے سے کھینچا جاتا ہے اور جسم کے ایک ایک طرف سے، پاؤں سے لے کر کے جو ہے پنڈلی گھٹنے، اس کے بعد کمر، اس طریقے سے موت طاری ہوتی ہے جسم کے اندر بڑے ہی سخت اور دردناک طریقے سے۔ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی ہے، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گنہگاروں کی روح کو بڑے ہی دردناک طریقے سے کھینچتے ہیں۔ تو صرف کھینچتے ہی نہیں ہیں، وہ تکلیف تو ہے ہی، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ کہتا ہے کہ ان کو مارا بھی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں کو مارا جاتا ہے، ان کے پیٹھ کے اوپر جو ہے مارا جاتا ہے۔ فرشتے ان کو مار مار کر کے بڑے ہی دردناک طریقے سے روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے حالات میں آدمی جب مر رہا ہے اور سامنے ماں باپ بیٹھے ہیں، سامنے اپنے بیوی بچے بیٹھے ہیں، سامنے اپنے قریبی رشتہ دار بیٹھے ہیں، وقیل من راق، اور وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ آدمی سن رہا ہوتا ہے، کیا کوئی ہے جو اس آدمی کی جھاڑ پھونک کرے، کوئی ہے جو اس آدمی کے علاج کرے، کوئی ہے، کوئی معالج ہے جو اس آدمی کو جو ہے موت سے بچا لے۔ اپنے گھر والے اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس قدر تکلیف میں جی رہا ہوتا ہے اور وہ لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ آدمی جان لیتا ہے کہ اب میری فراق کا وقت آ چکا ہے، اب میری جدائی کا وقت آ چکا ہے، میرے بیوی بچوں سے جدائی کا وقت آ چکا ہے، میرے گھر بار چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، میرے مال و اسباب کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے مل جاتی ہے۔ پنڈلی کہتے ہیں ٹخنوں اور گھٹنے کے بیچ میں جو ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی کو پنڈلی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دونوں پنڈلیاں آپس میں مل جاتی ہے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پنڈلی سے مراد یہاں سختی ہے کہ ایک سختی دوسری سختی کے ساتھ آپس میں مل جاتی ہے، جڑ جاتی ہے اور کئی طرح کی سختی اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، فرشتوں کی مار اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر روح کو دردناک طریقے سے کھینچنے کا اثر اور اس کا جو درد ہوتا ہے وہ درد بھی سہ رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ذہنی طور پر بھی وہ سکون میں نہیں رہتا، بلکہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر فرشتے بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، عالم برزخ میں کیا ہونے والا ہے، اور جہنم کی عذاب کے بارے میں خوشخبریاں سنائی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے،
وہ آدمی ذہنی طور پر بھی بڑا پریشان ہوتا ہے اور جسمانی جو ہے درد کے تحت بھی بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آدمی یہ نہ سمجھے کہ موت کے بعد قصہ ختم ہو گیا، موت کے بعد جو ہے واقعہ ختم ہو گیا، یہ نہ سمجھے، بلکہ اسے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ سب کو کس کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ موت ایک زندگی کا خاتمہ ہے، پھر دوسری زندگی کی شروعات پھر وہیں سے شروع ہو جائے گی میرے بھائیو۔ اسی حالت ناسخ میں وہ بندہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے مہلت مانگ رہا ہوتا ہے، بس تھوڑی دیر مجھے چاہیے زندگی کا، بس تھوڑی دیر چاہیے میری زندگی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 نمبر کی آیت میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب آدمی کے پاس موت آ جاتی ہے قال رب ارجعونی، تو اللہ رب العالمین سے وہ کہنے لگتا ہے اے اللہ مجھے لوٹا دے، صرف تھوڑی دیر کے لیے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جو کچھ میں نے نیک اعمال چھوڑایا ہے وہ سارا کر کے آؤں گا۔ کلا انہا کلمۃ ہو قائلها، اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ جواب آئے گا ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ کیا ہے؟ ایک بات ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے؟ کل سے سدھر جائیں گے، صبح سے نماز پڑھنے لگیں گے، جمعہ سے پھر صحیح روٹین میں چلے آئیں گے۔ یہ کرتے کرتے اس کو زندگی میں بار بار مہلت ملتی ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ موت ایک موت ہے اور ایک نیند بھی موت کہا گیا ہے حدیث کے اندر۔ تو جب ہمیں ہر دن چھوٹی موت سے گزرنی پڑتی ہے اور ہر صبح آتی ہے اور ہم اتنے جو ہے موت پانے کے بعد بھی ہم سدھر نہ سکیں، تو کیا اصلی موت کے بعد پھر ہم یہ کہہ کر کے بچ جائیں گے اللہ رب العالمین بھی مہلت دینے والا نہیں، مطلب بھیجنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بھیجے گا بھی تو بھی وہی فطرت باقی رہے گی۔ لہذا اس وقت اللہ رب العالمین سے مہلت مانگتا ہے میرے بھائیوں، بڑا دردناک وقت ہوتا ہے وہ۔ لہذا اس حوالے سے میں صرف 2 پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ ایسے حالات میں جو ہمیں فرصت ملی ہے، وقت ملا ہے، ہماری زندگی ابھی باقی ہے، وہ وقت آیا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں۔ موت کو یاد کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی کے جو لذات ہیں اس میں کمی آئے گی۔ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، کہ تم کثرت سے موت کو یاد کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ خواہشات کی لذت ہوتی ہے، مال کی لذت ہوتی ہے، اقتدار کی ہوس ہوتی ہے، اس طرح کے بے شمار چیزوں کی لذتیں ہمیں زندگی میں میسر ہوتی ہے۔ اگر بار بار ہم موت کو یاد کریں گے، ہر سونے کے وقت اگر یہ سوچ کے سوئیں گے، اگر اسی میں سو کے ہی انتقال کر گئے تو کیا ہوگا؟ ہم زندگی میں کتنا ہے ہماری پاس پونجی، ہم کتنے نیکی کمائے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اگر سوچ لیں تو ہماری زندگی سدھر سکتی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ تیاری کریں، موت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، حشر کے میدان کی تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے کسی جنازے میں قبر کے پاس، بالکل قبر کے دہانے پر، قبر کے کنارے پر بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، حتی بل الثرى، یہاں تک کہ جہاں پہ جو ہے آنسو گر رہے تھے وہ زمین بھیگ گئی۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ثم قال، پھر صحابہ سے کہا کہ یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اس جیسے حالات کے لیے تیاری کرو، اس جیسے حالات کے لیے تیاری کرو۔
اور یقیناً موت کو یاد کرنے والا اور موت کے لیے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا ہے کہ سب سے بڑا عقل مند وہی شخص ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، بار بار کثرت سے یاد کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے لیے تیار کرتا ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صوم و صلاۃ کا پابند بنائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔